جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ سیاسیات کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر شبیر احمد خان۔ ڈاکٹر صاحب ہم فی الحال تو ایک مختصر سی گفتگو کریں گے اس نقطے پر کہ ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل کی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی، اب باتیں ہو رہی ہیں۔ معاملہ ہے کیا؟ امریکہ چاہتا کیا پاکستان سے، اور یہ پاکستان نے اپنی طاقت سے کیا منوایا خود کو؟ دیکھیں جی، بالکل ظاہر ہے، ویسے تو پاکستان اور امریکہ کی تاریخ ہے تعلقات کی، جب سے پاکستان بنا ہے، لیکن یہ تعلقات کی تاریخ اس طرح سے ہے کہ جس طرح اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، کہ کبھی یہ جس طرح رولر کوسٹر ہوتی ہیں نا، کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے۔ لیکن 10 مئی کے بعد جب پاکستان نے اپنے سے اب کہہ لیں 10 گنا طاقتور ملک ہندوستان کو ناکو چنے چبوائے، اور پاکستان نے جو اس وقت بیہیو کیا وہ ایک جیسے کوئی نیوکلیر پاور بیہیو کرتی ہے، اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا جس کو آپ امیج بلڈنگ کہتے ہیں، جو پاکستان کا جو وقار ہے، یہ ایک طاقتور ملک کے طور پہ ابھر کر سامنے آیا۔ پاکستان اب ریجن میں بھی، پوری گلوبل ورلڈ میں بھی، ہمارے ساؤتھ ایشیا میں بھی، اور ابھی آپ نے دیکھا پاکستان نے جس طرح ایک سعودی عرب سے معاہدہ کیا ہے دفاعی، اس کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو اب آپ 10 مئی کے پاکستان کو اور طرح سے دیکھیں گے۔ یہ مثال تاریخ میں کیوں نہیں ملتی؟ دیکھیں اس لیے نہیں ملتی تاریخ میں مثال کہ اس سے پہلے کبھی کسی نیوکلیر پاور نے ایک دوسری نان نیوکلیر پاور کو یہ امبریلا نہیں پرووائڈ کی، اچھا، کبھی بھی نہیں۔ جو نیٹو بنا تھا اس میں تو خود 3 بڑی طاقتیں تھیں جن کے پاس نیوکلیر بامبس تھے۔ یہ تو فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ایک ایسا ملک جو خود نیوکلیر ہے اور وہ اپنے ایک اور ہم دوست ملک کو یہ سہولت اور یہ امبریلا پرووائڈ کر رہا ہے کہ اگر اس پہ حملہ ہوا، یہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک پہ حملہ، دونوں پہ حملہ تصور ہوگا، یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ اور وہ معاہدہ بھی ایک ایسے عرب ملک کے ساتھ جن کے تعلقات امریکہ کے ساتھ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ امریکہ کتنا بڑا پارٹنر ہے ان کا۔ تو اس سے پاکستان کی جو اہمیت ہے خاص طور پہ عرب ورلڈ میں اور پوری مسلم ورلڈ میں، وہ ایک آپ کہہ لیں کہ سول جس کا آربیٹر ہوتا ہے نا، ایک طاقتور ملک، اس طرح بن کے سامنے آئی۔ ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر اسی جامعہ پنجاب میں آیا، آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی۔ پھر مجھے یاد ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے آپ اساتذہ کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ کیا جذبہ دیکھا آپ نے؟ اور کیا دیکھیں جو میں کہوں گا جو کریڈٹ ہے نا، یہ جو کچھ پاکستان نے کیا ہے۔ اب دیکھیں ایک واقعہ کارگل کا بھی ہوا تھا، لیکن آپ دیکھیں ہمارے اس وقت جو قیادت تھی، دونوں عسکری بھی میں کہوں گا اور سیاسی بھی، لیکن اب جو صورتحال بنی، اس کا میں کہتا ہوں سارا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کے فیلڈ مارشل جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کو جاتا ہے اور عسکری قیادت کو جاتا ہے۔ دیکھیں مشین ہے وہ تو ایک جو آپ کے پاس ایک جو نیوکلیر ایسٹس ہے، اس مشین کے پیچھے تو ایک ہاتھ ہے، ایک بٹن جس پہ ہاتھ کسی نے رکھنا ہے، بٹن پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے پھر اس کا ایک مائنڈ ہے جس کو ہم ول پاور کہتے ہیں۔ ول پاور، بالکل۔ آپ کی قیادت نے یہ ثابت کیا ہے کہ نہ صرف آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے، بلکہ آپ اس صلاحیت کو استعمال کرنے کی جو قدرت ہے اور جو حوصلہ اور ہمت ہے اور جرأت وہ بھی آپ رکھتے ہیں۔ تو میں تو کہوں گا کہ آپ کی یہ جو موجودہ عسکری قیادت ہے، اس نے پاکستان کا جو نام ہے وہ اب عظیم ملکوں کے صف میں آپ کہہ لیں کہ شامل کرایا ہے، اور اب آپ کو دنیا اور طرح سے دیکھ رہی ہے۔ اب دنیا آپ کو اس انداز سے نہیں دیکھ رہی جس طرح ماضی میں پاکستان کا ایک امیج بنا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے ہمیں ابھی بھی پرابلمز ہوں گے معاشی، لیکن میں کہوں گا کہ یہ ابھی ابتدا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستان جیسے کہا جاتا تھا کہ جی یہ تو کوئی ڈیفالٹ کرنے والا ہے، کبھی ہمیں سری لنکا سے ملایا جاتا تھا، کبھی کسی ملک سے ملایا جاتا تھا، لیکن آپ دیکھیں گے پاکستان جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ٹیک آف، یہ ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آ گیا پاکستان، اور پاکستان کا فیوچر آپ کئی میدانوں میں صرف دفاعی حوالے سے نہیں، آپ باقی میدان جیسے تجارت کا ہے، سفارت کا ہے، آپ پاکستان کو دیکھو کتنی بڑی سفارتی کامیابی ملی ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی اس وقت تاریخ میں ایک بہترین موڑ پہ اور بہترین مقام پہ کھڑی ہے۔ ہم تو کبھی انڈیا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو وہ مغرب کے ساتھ بھی تعلقات رکھتا ہے اور سوویت یونین بلاک میں بھی اس نے بڑا ایک اہم رول پلے کیا ہے۔ پاکستان آپ اس وقت دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ گہرے روابط میں ہے، سی پیک، ون بیلٹ ون روڈ کا انیشیٹو، ہم ایک جو ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے، ہم اس کے بالکل نیبر میں بیٹھے ہیں،
اور جو اس کا اب امپیکٹ ہونا ہے، یہ جو ڈیولپمنٹس ہونی ہے سی پیک کے تھرو، پاکستان اس کا ایک مکمل ایک بینیفیشری ہونا ہے۔ ایک وہ بڑی طاقت جو اس وقت ہے سول سپر پاور امریکہ، وہ آپ دیکھ لیں جس طرح آپ کی بلائیں لے رہا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں، اور آپ کے واری واری جا رہا ہے، ٹھیک، اور آپ کی قیادت کے بارے میں جو الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے، یہ ابھی بھی آپ نے دیکھا جب آپ کے فیلڈ مارشل خود، وہ بھی تو ایک تاریخی واقعہ تھا کہ پاکستان کی اتنی 78 سال کی تاریخ میں وائٹ ہاؤس میں آپ کی جو عسکری قیادت ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کو جو پروٹوکول ملا وہاں ان کو کھانا بھی پیش کیا گیا، اور 2 گھنٹے سے زیادہ وہ ملاقات رہی۔ یہ جو آنر کہہ لیں، یہ جو عزت آپ کے حصے میں آئی ہے، میں کہوں گا کہ آگے ابھی آپ اس کے جو فروٹس ہیں وہ دیکھیے گا۔ سعودیہ سے معاہدہ کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ میں آپ کی جو پوزیشن بن گئی ہے، پھر جو سب سے بڑا آپ کا انیمی انڈیا ہے، اب دیکھیں اس کو کیسے ریورس ہوا ہے۔ امریکہ سے دور چلا گیا، کبھی وہ سول نیوکلیر ڈیل کی بات کرتے تھے، اب آپ دیکھ لیں کہ جو مغرب کا جو سٹانس انڈیا کے بارے میں ہے، تو پاکستان آپ دیکھ لیں کہ اس خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں، پھر ساؤتھ ویسٹ ایشیا جو چائنا کے ساتھ، اور پھر جو ویسٹرن ورلڈ ہے، میں کہوں گا کہ پھر روس کے ساتھ ایون کے آپ ان کے ساتھ بھی معاملات کر رہے ہیں، سر تو یہ بڑی ایک شاندار پالیسی۔ اوورسیز کنونشن میں لاسٹ سوال ہے، اوورسیز کنونشن سے خطاب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو پاکستان کی کہانی سنانی ہے، تو یہ تو ہم جیتا جاتا ثبوت دیکھ رہے ہیں۔ بالکل اور ایسے دنیا میں طاقت ہی امن لاتا ہے یا امن طاقت لاتا ہے، یہ فلسفہ کیا آپ سمجھتے ہیں ناظرین؟ دیکھیں دنیا میں جو طاقت کا فلسفہ ہے وہ ظاہر ہے کہ آج سے نہیں ہے، انٹرنیشنلزم میں ایک ریئلزم کی تھیوری ہے، کوئی آپ کے صرف خطبے سے متاثر نہیں ہوتا، ٹھیک، طاقت سے متاثر ہوتا ہے، عمل سے بھی، عمل سے بھی، پریکٹیکل کیا کیا ہے، اور جسے آپ امن کہتے ہیں نا، اصل میں وہ 2 جنگوں کے درمیان جو تیاری کرنے کے لیے دورانیہ، اسے امن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو گویا ہمیں ہر صورت میں، ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے گھوڑے تیار رکھنے، ہم نے ہر صورت طاقت میں رہنا ہے اور تیاری کی حالت میں رہنا ہے، اور گھوڑے جب پھر صبح سویرے نور کے وقت بھاگے، بالکل ایسے ہی۔ تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو یعنی 2 کسی ملک کے پاس بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کے پاس سوڈ ہوتی ہے اور ایک پرس ہوتا ہے۔ اچھا سوڈ ہے ہمارے پاس، ہم نے دنیا کو دکھا دیا ہے، اب ہماری توجہ یہ ہے کہ ہمارا پرس بھی بہتر ہو۔ اب آپ دیکھیں گے پاکستان کی جو، اور میں نے دیکھا ہے جو عسکری قیادت ہے ان کا فوکس یہ ہے کہ پاکستان کو اب معاشی طور پر مضبوط کیا جائے۔ ہم امریکہ سے بھی معاہدات کر رہے ہیں، اب یہاں پہ سعودی عرب کی انویسٹمنٹ دیکھیں گے، اب گوادر کو ڈیولپ ہوتا دیکھیں گے، اب پاکستان آگے معاشی لحاظ سے بھی ایک مضبوط ترمیم بن کے سامنے آئے گا۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر آپ سے ڈیٹیل اس حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی بہت کچھ ہمیں بھی وہ کہہ لیں کہ تشنگی باقی ہے کہ چائنا، امریکہ، سعودیہ، ترکیہ، روس، ایون ہمارا جو روایتی قریب بھارت ہے اور پاکستان مرکز نگاہ، وہ اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ بہرحال جی ڈاکٹر صاحب کی ملاقات تھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے بھی، اور فیلڈ مارشل صاحب سے بھی، اساتذہ کے ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی تھی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری عسکری قیادت اب پاکستان کو معاشی طور پر بھی مضبوط کرنے کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے، اور فروٹفل نتائج ان فیوچر پاکستان کے عوام دیکھیں گے۔